خدا خاتم الانبیاء بلند سے بلند ترین صلوات. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. آغاز مجلس سے پہلے ہی میں تحسین کرنا چاہوں گا ان نوجوانوں کی کہ جو بلڈ کیمپ لگائے ہوئے ہیں. یہ خدمت کا جذبہ ہے، قابل داد ہے، قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. بک اسٹالز بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. کتاب دوست ہونے کا ثبوت دینا ایک معاشرے کی زندگی کی عکاسی ہے. تو بہرحال اس سے استفادہ بھی ہونا چاہیے، کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے. میں ان کے لیے دعا کو درود بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات علی محمد. برادران عزیز و خانان محترم، عشرہ مجالس کی یہ چوتھی نشست ہے، تقریر ہے. عنوان ہے نور اور کتاب. مسلسل جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اب تک میں ایک اور آیت کی تلاوت بھی کر رہا تھا. آج ہمیں براہ راست گفتگو کرنی ہے سرنامہ کلام کی اس پہلی آیت پر کہ جسے آپ مسلسل سن رہے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس کا نشان ہے 15 اور اس کا یہ اختتامی کنکلوڈنگ ٹکڑا ہے کہ جو اگلی آیت کے ساتھ متصل بھی ہو جاتا ہے. یہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو 5واں سورہ ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک ترتیب نزول ہے اور ایک ترتیب تلاوت ہے. جب ترتیب نزول کی بات کی جائے گی تو پہلا سورہ ہے سورہ علق. وہ بھی پورا سورہ نہیں، اس کی ابتدائی 5 آیتیں کہ جس میں پروردگار عالم نے پہلی وحی میں پروردگار عالم نے اقرا پڑھیے حکم دیا تھا. وہاں پر بھی اگر آپ غور فرمائیے تو پروردگار عالم کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس ہم آپ کو کتاب دے رہے ہیں اور کتاب آپ کا پہنچا دینا کافی ہے. نہیں، آپ کا پڑھنا ضروری ہے. آپ کا پڑھنا ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ. تو وہ ترتیب نزول ہے. پھر اس کے بعد بحث ہوتی ہے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے مثلا دوسرا سورہ کون سا ہے، تیسرا سورہ کون سا ہے. مگر جب ترتیب تلاوت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کھولیے کتاب تو پہلا سورہ آپ کو نظر آئے گا سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہو گیا. دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ آل عمران، چوتھا سورہ سورہ نساء اور 5واں سورہ سورہ مائدہ. یہ بھی ذہن میں رہے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ ان کے لیے کبھی ایک چیز مفید ثابت ہو کہ اگر آپ عناوین کو دیکھیں گے سوروں کے تو جو عنوان آپ کو دکھائی دیتا ہے تو مختصر سوروں میں تو ممکن ہے کہ یہ ہو کہ جو عنوان ہے وہ پورے کے پورے سورے کے اوپر منطبق ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑے سوروں کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ جو عنوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سورے کا موضوع بس ایک وہی عنوان، یہ نہیں ہوگا. مثلا سورہ فاتحہ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا. سورہ کوثر کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بحث نظر آئے گی. کوثر ہی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، ون وے اور دا ادر. سورہ اخلاص یا سورہ توحید میں آپ دیکھیں تو توحید ہی پر گفتگو ہو رہی ہے.
سورہ قدر میں آپ دیکھیں تو ہاں شب قدر ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مگر جب آپ بڑے سوروں کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ، پریفیس، مقدمہ، کہ جہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہر کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید کا دیباچہ، مقدمہ کتاب، پریفیس، فور ورڈ، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ وہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے اور اس میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے۔ بالکل درست ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ قرآن مجید کا طویل ترین سورہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، 286 ورسز۔ تو اس میں کیا پروردگار عالم نے صرف بقرہ ہی پر گفتگو کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بقرہ کا مطلب تو ہے گائے، تو اگر آپ ابتدا میں دیکھیں تو اس گائے کا تذکرہ تو بالکل آپ کو دکھائی نہیں دے گا، بلکہ بہت آگے جا کر جہاں پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بدتمیزیوں کا ذکر کیا ہے، تو وہاں جب حکم دیا گیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے وہاں پر لہت و لال سے کام لینا شروع کر دیا کہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا رہا ہے، اور وہ نعمتوں کا کفران کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بھئی قضیہ ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ہم تم کو ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو گائے جس کو کہتے ہیں اسے لاؤ اور ذبح کرو، اس میں مشکل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہاں کوئی قید لگائی ہے کہ گائے ایسی ہو یا گائے ویسی ہو؟ جب خدا کی طرف سے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، تو جس کو گائے کہا جا سکتا ہے لاؤ اور ذبح کرو، اتنا سا حکم تھا۔ مگر انہوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیا، اس کے اندر اور زیادہ شقیں نکالی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ گائے کیسی ہو، پھر اس کے بارے میں جواب دیا جاتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مزید بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ ٹھوکریں کھائی اور پھر چوتھی مرتبہ ان کو سمجھ میں آیا۔ تو یاد رکھیے گا بنی آدم کی تاریخ میں یہ حصہ اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ 3 مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد ان کو حق سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے، تو اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ ابراہیم خلیل خدا کا تذکرہ آپ کو اسی سورہ بقرہ کے اندر ملے گا۔ آدم علیہ السلام کی خلقت کا پورا احوال آپ کو اسی سورہ بقرہ کے اندر ملے گا۔ انسانوں کی قسمیں کتنی ہیں، ہدایت قبول کرنے یا رد کرنے کے حوالے سے اس کا سلسلہ آپ کو اس کے اندر بیان اس میں ملے گا۔ تحویل قبلہ کا تذکرہ آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال چند آیتوں کے اندر اس گائے کا تذکرہ ہے، تو اس کی مناسبت سے پورے سورے کا ایک عنوان ہو گیا سورہ بقرہ۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران، وہ 200 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، فاتحہ، بقرہ اور پھر آل عمران۔ تو آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس آیت کی وجہ سے جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، عالمین میں چن لیا۔ تو چونکہ آل ابراہیم، آل عمران کا ذکر وہاں پر موجود ہے، لہذا اس ریفرنس سے، آل عمران کے ریفرنس سے پورے سورے کا نام ہو گیا سورہ آل عمران۔ تو اس کے اندر اور بھی موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، مگر یہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا سورہ ہے سورہ نساء، 176 آیتوں پر مشتمل، یہ بھی بڑا سورہ ہے، طویل سورہ ہے۔ تو اس کو سورہ نساء کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نساء کا مطلب ہے خواتین۔ تو کیا پورے سورے میں خواتین ہی پر گفتگو ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو پہلی آیت ہے اسی کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اے انسانوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے ایک نفس واحد سے تمہیں پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ تذکرہ آ گیا یہاں پر کہ اسی سے پھر نسل انسانی کو آگے بڑھایا تو بہت سے مرد بھی آئے اور بہت سی خواتین بھی آئے۔ تو رجالن کا لفظ بھی وہاں پر ہے جس کا مطلب ہے مرد، اور نساءن کا لفظ بھی وہاں پر ہے کہ جس کا مطلب ہے خواتین، مگر اس لفظ نساء کو لے کر خواتین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ پروردگار عالم نے انہیں عضو معطل بنایا ہوا ہے، بلکہ ان کا برابر کا ایک رول ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اکرم نے اس سورے کا جو نام رکھا اس کا نام ہے سورہ نساء۔ تو ایک حوالہ آ گیا، ایک ریفرنس آ گیا۔ تو فاتحہ میں آپ نے دیکھا، بقرہ میں آپ نے دیکھا، آل عمران میں آپ نے دیکھا، سورہ نساء میں آپ نے دیکھا۔ اب یہی معاملہ سورہ مائدہ کا بھی۔ سورہ مائدہ اگر آپ دیکھیں تو 5واں سورہ ہے، اور اس 5ویں سورے کے اندر آخری آیتوں میں اگر آپ چلے جائیں
تو مائدہ کا ذکر ہے۔ مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، سفرہ۔ اور یہ سفرہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام پڑ گیا سورہ مائدہ؟ یہ نہیں ہے کہ پورے سورے میں بس مائدہ ہی کا ذکر ہے، مگر مائدہ کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ اختتامی آیتوں پر۔ کون سا سفرہ؟ یہ مسیح علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی دعا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا کہ اے پروردگار انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے آسمان سے ایک مائدہ نازل فرما، ایک دسترخوان نازل فرما، کھانے کا ایک خاص اہتمام۔ دیکھیے ایک عمومی انتظام تو ہے کہ انسان زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے اور اس کے ذریعے سے فصل اگا لیتا ہے، جانور ہے اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت سے استفادہ کر لیا، مگر ایک بنا بنایا، پکا پکایا دسترخوان اگر آسمان سے اتر آئے تو یہ غیر معمولی نشانی بن جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے پروردگار ہمارے لیے تو آسمان سے ایک دسترخوان کو، مائدہ کو، سفرے کو نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا، اور وہ ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے اول کے لیے بھی اور آخر کے لیے، یعنی اب کے جو ہیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک یادگار بن جائے۔ اور کیا بن جائے؟ آیتن، تیری ایک نشانی بن جائے۔ تو آپ اور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے مسیح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور آسمان سے مائدہ اور دسترخوان نازل کیا۔ بس اتنا جملہ تو یہیں پر میں کہوں گا کہ اگر اولین میں اس کی ایک مثال مل گئی کہ دعا کے بعد کبھی پروردگار کی طرف سے اعزاز اور شرف کو نمایاں کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہو سکتا ہے، تو جو فخر عیسیٰ پنجتن ہیں ان کے لیے بھی مائدہ نازل ہو سکتا ہے۔ نہ اس میں کوئی حیرانی کی بات ہے، نہ اس میں کوئی حیرانی کی بات ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب تھوڑا سا اور اگر آپ ایکسپلور کریں تو یہی سورہ مائدہ ہے، اس کے اندر کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ آیت ولایت کہہ سکتے ہیں، یعنی 5واں سورہ ہے، یاد رکھنا بھی آسان ہے، ہم پنجتن کے ماننے والے، یہ 5واں سورہ ہے۔ اس 5ویں سورے کے اندر آغاز ہی کے اندر آپ دیکھیں تو وہ آیت ہے، تیسری آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا تعلق ہے غدیر کے ساتھ کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گئے کہ تم اس کو بطور دین اختیار کرو۔ غور فرمائیے، اسی سورے کے اندر سورہ مائدہ میں آگے جا کر وہ آیت آ جاتی ہے جس کا تعلق پھر غدیر کے ساتھ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یاد رکھیں ان چیزوں کو، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آیتیں غدیر سے مربوط ہیں کس سورے میں؟ یہ سورہ مائدہ میں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک اور آیت کہ جس کا نام ہی ہے آیت ولایت، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم نے اولیاء کا تعارف کروایا۔ وہ امیر المومنین کا بہت مشہور واقعہ کہ جس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا جو واقعہ ہے جس پر پروردگار عالم نے آیت کو نازل کیا، تو وہ آیت کہاں ہے؟ وہ اسی سورہ مائدہ کے اندر، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسول، اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ ساری آیتیں، ان کا جو ریفرنس ہے کم سے کم سوروں کی حد تک وہ ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ ہم کس بات کے شیعہ ہیں؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب آئیے اسی سورہ مائدہ کے اندر جو 15ویں آیت ہے، جس کو میں نے گزارش کیا کہ اس کا آخری ٹکڑا، اس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس آیا، من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ لفظوں پر ذرا غور کیجیے گا، جاء کا مطلب ہے وہ آیا، قد یقیناً آیا، کم تمہارے پاس، کس کے پاس سے؟ تمہارے پاس تو وہ آیا، مگر کس کے پاس سے آیا؟ من اللہ، اللہ کے پاس سے وہ تمہارے پاس آیا۔ وہ کیا ہے؟ کہ نور و کتاب مبین، نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ کتاب اور مبین، مبین کا مطلب ہے روشن، کتاب کا مطلب ہے کتاب۔
تو دو آئے کہ جن کا اعلان ہو رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے آئے، اور کون آئے؟ نور، نور آیا، و کتاب مبین، اور کتاب مبین، روشن کتاب آئی۔ تو اب آپ غور کیجئے برادران عزیز کہ پہلے ہی دن سے اعلان کر دیا گیا کہ ہدایت کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک نور بھی موجود ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ قرآن مجید کو دیکھ لے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے۔ میں مسلسل آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تعارف کس طرح سے کروایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو پروردگار عالم دو کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ ہدایت کے عنوان سے آگے تذکرہ ہے، یہ ہدی بھی اسی کے ذریعے سے خدا ہدایت کرتا ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جب دو کا تذکرہ کر رہا ہے تو ایک کو چھوڑ دینا اور دوسرے کو لے لینا، یہ کیسے منشأ پروردگار کی تکمیل کہلا سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، یہ بہرحال ایک اعتراض ہے اور کیا جائے گا ہر اس شخص کے اوپر کہ جو قرآن کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ جو وارث قرآن ہے اس کو بھی نظر انداز کرے اور صاحب قرآن کو بھی نظر انداز کرے۔ قرآن مجید کی محبت تو یقیناً لازمی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک انداز کا غلو ہی ہے کہ جس کے اندر حامل قرآن کو بائی پاس کر دیا جائے۔ علامہ سید علی نقی صاحب، علامہ نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا تھیسس ہے کہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ایک بات بتائیے، آپ نے کسی سے کہا کہ کل آپ اور آپ آئیے گا تب میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ آپ نے کہا کہ کل آپ اور آپ دونوں آئیے گا تب میں آپ سے ملاقات کروں گا، اور اگلے دن وہ اکیلے آ جائے اور کہیں کہ میں آ گیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے وقت دیا تھا۔ تو میزبان کو یہ حق ہے یا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ اور آپ دونوں آئیں گے تب میں ملاقات کروں گا، آپ تو اکیلے آ گئے، اور وہ سامنے سے کہیں کہ ہاں میں اکیلا آ گیا، میں ہی کافی ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا ان کے کہنے سے وہ کافی ہو جائیں گے؟ کہ جب میزبان کافی نہیں مان رہا تو پھر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو کافی سمجھیں؟ بالکل اسی طریقے سے اگر پروردگار کتاب کو کافی نہیں مان رہا تو کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ اس کو کافی سمجھے؟ کتاب بنیاد ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کتاب کی بہت اہمیت ہے، مگر یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم کتاب کے حدود جانتے ہیں اور نور کے تقاضوں سے بھی واقف ہیں۔ کتاب کے حدود ہمارے لیے مشخص ہیں، اور جو نور کے تقاضے ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہر ایک سمجھتا ہے، جو بھی پڑھا لکھا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا مفکر ہے، وہ بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ پرانے زمانے کا معاملہ ہو یا اس زمانے کا معاملہ ہو، کہ بھائی اگر فرض کیجئے کسی وقت شمع کا زمانہ تھا، موم بتی، اور موم بتی بجھ گئی، شمع کا نور تھا وہ مدھم پڑا اور ختم ہو گیا، یا فرض کیجئے کہ بجلی چلی گئی، آج کل تو کوئی اطلاع بھی نہیں ملتی، اچانک روشنی چلی گئی، تو مجھے بتائیے کہ وہ صاحب کے جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ مزید پڑھ پائیں گے؟ یا اگر کوئی بہت کوہنا مشق مصنف ہے، وہ کتاب لکھ رہا ہے، کاغذ کے اوپر کچھ تحریر کر رہا ہے، اور اچانک لائٹ چلی جائے تو کیا وہ مزید لکھ پائیں گے؟ جواب ملے گا کہ نہیں، وہ مزید تو نہیں لکھ پائیں گے۔ تو کیوں نہیں لکھ پائیں گے؟ اگر ہم اس مصنف سے یہ کہیں کہ آپ کیوں نہیں لکھ رہے، لکھیے۔ اگر ہم اس پڑھنے والے سے کہیں کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، پڑھیے، تو وہ کہیں کیسے پڑھیں؟ اور اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ کتاب تو ہے کافی ہے، پڑھیے، تو وہ جواب یہی دیں گے کہ اگر نور نہ ہو تو کتاب کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر دنیا میں کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، وہ عام نور کی غیر موجودگی میں نہیں پڑھی جا سکتی، تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کی کتاب خدا کے نور کے بغیر کوئی پڑھ سکے؟ یعنی یاد رکھیے برادران عزیز کہ پروردگار عالم یہاں پر واضح طور پر نور کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے۔ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جو پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں وہ اس بات کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ مثلا اگر لائٹ جانے والی ہے تو انتظام پہلے کر کے رکھو، تو وہ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ اگر نور جائے
تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا نور بلا فصل موجود ہو. بہت توجہ کیجیے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے جنریٹر آپ لگا کے رکھتے ہیں کیوں؟ جنریٹر کا رکھنا اینٹیسپیشن ہے کہ اگر نور چلا جائے تو فاصلہ نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کام ڈسٹرب ہو جائے. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر نور چلا گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے. اور جو کوتاہی کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جناب نور چلا گیا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو حیران بھی ہیں، پریشان بھی. وہ دیکھ رہے ہیں ادھر جائیں ادھر جائیں، کہیں سے موم بتی لائی جائے یا جنریٹر اگر ہے تو اس کو چیک کیا جائے اس کے اندر پیٹرول ہے یا پیٹرول موجود نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تیاری پہلے سے نہیں کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی عقل مند ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تیاری پہلے سے کر کے رکھتا ہے کہ اگر نور نہ ہو تو فاصلہ نہ آ جائے. بہت سے افراد تو اتنی آمادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آٹومیٹک کہ یہاں لائٹ گئی فوراً ہی جنریٹر شروع ہو گیا. بس یہی انتظام پروردگار کی طرف سے ہے. پروردگار بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ پریشان مت ہونا، اگر کبھی نور چلا گیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ خلل پڑ جائے، ہم بلا فاصلہ کسی کو اس کا وصی اور ولی مقرر کر دیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، ورنہ خدا نام لے سکتا تھا مگر پروردگار عالم نے نام نہیں لیا بلکہ کہا نور. کہا کہ نور آیا اور ایک روشن کتاب. یعنی یہاں پر لفظ نور کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کیا اہتمام کیا؟ نور کا مطلب ہے روشن، مگر اس کے باوجود نام نہیں لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار لفظ کے ذریعے سے اس نور کو محدود نہیں کرنا چاہتا. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ نور کے ذریعے سے اس چھپے ہوئے لفظ کو خود ایکسپلور کرو. گویا لفظ نور کے ذریعے سے اس خاندان کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ جو نور کی کرنیں بن کر قیامت تک دنیا کو ہدایت کے نور سے منور کرے گا. یہ پروردگار کا انتظام ہے، اور ایسا انتظام کہ جس کے بعد ہر ایک کے اوپر گمان ہو کہ یہ تو وہی ہے. لہذا پیغمبر اکرم کو کہنا پڑا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. محمد وآل محمد صلوات. اب دیکھیے برادران عزیز، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. ادھر دیکھیے کہ اس مثال میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی، اور بالکل سامنے کی واضح صاف مثال کہ اگر لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، نور نہ ہو، اندھیرا ہو جائے تو کتاب موجود ہے، اور وہ کتاب بظاہر بہت ہی جلی حروف میں کاتب نے اس کو لکھا ہے، بڑے روشن حروف میں، مگر اس کے باوجود انسان اس کو پڑھ نہیں پائے گا. تو ایک ضرورت ہے انسان کی کہ وہ نور ہو تو وہ کتاب سے استفادہ کرے، اور اگر وہ نور نہ ہو تو وہ کتاب قابل استفادہ نہیں رہتی. کتاب ہوتی ہے، کتاب کا کوئی ایرر نہیں، مگر وہ قابل استفادہ نہیں رہتی. دوسری بات یہ کہ صرف اس نور کا ہونا بھی کافی نہیں. ذرا غور کیجیے گا اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور تو وہی ہو گیا جو خارجی نور ہے، مگر مجھے بتائیے کہ وہ خارجی نور ہو، ایکسٹرنل لائٹ موجود ہو، لیکن فرض کیجئے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی آنکھ میں نور باقی نہ رہے. اس پر غور کیجئے گا کہ جو پڑھنے والا ہے اب اس کی آنکھ میں نور نہیں تو کیسے وہ مطالعہ کرے؟ کتاب موجود ہے، شمع بھی موجود ہے، لائٹ بھی آپ نے آن کر دی، سورج بھی موجود ہے مثلا، مگر کیا اس کو پڑھ پائے گا؟ جواب جی نہیں پڑھ پائے گا. کیا وجہ؟ اب تو کتاب بھی ہے اور باہر کا نور بھی موجود ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ کتاب کے ہونے کے بعد اور باہر کے نور کے ہونے کے باوجود جب تک اندر نور موجود نہ ہو وہ نور مؤثر نہیں ہو سکتا. آنکھ ہی میں اگر نور نہیں ہے، دیکھیں جو کام جس کو کرنا ہے وہی کرے گا نا. اگر ایک انسان پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کوہنی کے ذریعے سے تو نہیں پڑھے گا، وہ گھٹنے کے ذریعے سے تو نہیں پڑھے گا، وہ اپنے سر کے ذریعے سے تو نہیں پڑھے گا. یہاں پر تو آنکھوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر آنکھوں ہی کے اندر نور نہیں ہے تو کام نہیں ہو پائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو جس کو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ والذین جاہدوا فینا
کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، کوشش تم کرو گے تب ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے، اگر تم کوشش ہی نہ کرو تو پھر ہم ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم زبردستی ہدایت کو تم پر مسلط نہیں کریں گے، نہ شیطان کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ زبردستی تمہیں گمراہ کرے، نہ ہم تمہیں زبردستی ہدایت دیں گے، یہ تو تمہارا اختیار ہے فری ول کے ساتھ، جو چاہے وہ ایمان قبول کرے اور جو چاہے وہ اپنے کفر پر باقی رہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ شخص ہے اگر اس کی آنکھ میں نور نہیں ہے تو اس کے پاس تو عذر موجود ہے، لیکن بہرحال وہ جیسا جاہل تھا ویسا ہی جاہل رہ جائے گا، پڑھ نہیں پائے گا۔ آپ غور کیجئے گا برادران عزیز، تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ کتاب کی بھی ضرورت ہے، خارجی نور کی بھی ضرورت ہے، اور داخلی نور کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح سے دنیا کی کتابوں کے اندر ان تینوں کی ضرورت ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو کام نہیں ہو پائے گا، بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی تینوں کی ضرورت ہے۔ داخلی نور بھی چاہیے، خارجی نور بھی چاہیے، اور کتاب بھی چاہیے۔ اس کی مزید توضیحات آئیں گی کہ کب کس کا کیا مقام بنتا، لیکن بہرحال اتنا ہے، اہمیت ہے اپنی جگہ پر۔ کتاب ہے، استفادے کے لیے شرط ہے کہ نور ہو وہاں سے، خارجی بھی اور داخلی بھی۔ اب یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے قضیے کے اندر ہم کو سمجھ میں آ گیا پروردگار عالم نے پہلے بھی کتابیں نازل کی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ تلاش کریں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعلیٰ میں یہ ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ما قبل کے صحیفوں میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ صحیفے کا مطلب وہی کتاب، آپ کتاب کہیے، صحیفہ کہیے، کتابچہ کہیے، رسالہ کہیے، یہ عناوین مختلف ہیں مگر حقیقت ماہیت کے اعتبار سے تو ایک ہے، یہ سب کتابیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا تذکرہ عام طور پر جب بچوں کو دینیات میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو ذکر نہیں آتا، الگ سے نام بھی شاید ہمیں معلوم نہ ہو۔ زبور الاولین قرآن مجید نے اور بھی تذکرہ کیا اولین کی کتابوں میں، تو یاد رکھیے گا کہ یقیناً کتابیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں، کوئی شک نہیں، مگر کتنی آئی ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں یہ کچھ بڑے بڑے نام ہیں کہ جن کا تذکرہ علم کلام کے اندر، علم تفسیر کے اندر، احادیث کے اندر، روایات کے اندر آ گیا تو یقیناً ان کے نام ہم کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے انبیاء، کتنے آئے انبیاء؟ تو مشہور تعداد تو ہے 1,24,000، چلیے اتنی ہی لے لیجیے، اس کے علاوہ بھی تعداد آئی ہے، لیکن چلیے 1,24,000، مگر ہمیں دقیقاً ہر ایک کے بارے میں نہیں پتہ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ جن کے نام قرآن مجید کے اندر ہیں ان کا نام ہمیں معلوم ہے، وہ گنتی کے انبیاء۔ اسی طریقے سے مثلاً آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیں گے تو اور انبیاء ہیں کہ جن کا نام آپ کو مل جائے گا، حیات القلوب میں مل جائے گا، دوسری کتابوں کے اندر ذکر مل جائے گا، مگر تفصیل کے ساتھ ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے یاد آئے علامہ حسین علیین، یعنی خاندان غفران مآب، جناب غفران مآب کے فرزند سب سے چھوٹے بیٹے جناب حسین علیین، اور اسی نسل میں آگے پھر علامہ سید علی نقی صاحب بھی، خاندان اجتہاد۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ جو علمی لطیفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا، اور وہ کیا ہوا کہ جناب علامہ حسین علیین ان کے شاگرد تھے مفتی عباس۔ مفتی عباس بھی بہت بڑی شخصیت، علامہ حسین علیین بھی بہت بڑی شخصیت، لکھنؤ کا یہ واقعہ۔ اور جناب حسین علیین کے پاس مفتی عباس صاحب تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد تھے، اور وہاں پر آگرہ سے کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر ان سے گفتگو کی اور مدد کی بات کی کہ میں آپ سے مدد کا طالب ہوں، یعنی سائل بن کر وہ آیا تھا، اور اس نے کہا کہ حضور میری مدد کیجیے گا، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ایک مدد ہوتی ہے علمی کہ کوئی سوال آپ کا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے، ایک ہوتی ہے مالی کہ آپ کو کسی مال کی ضرورت ہو، مال اگر چاہیے تو کتنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور مجھے مالی مدد کی ضرورت ہے، الفاظ میرے مطلب مشخص ہے، تو مجھے مالی مدد کی ضرورت ہے، فرمائیے۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے تو 1 روپیہ بھی اگر ہو تو اس کی بھی ایک مالیت ہے، اس کی بھی ویلیو ہے، یعنی اتنا ڈی ویلیو تو بہرحال نہیں ہوا تھا اس زمانے میں کہ جتنا اس وقت ہو چکا ہے۔
تو اب قضیہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ سے کچھ زیادہ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دیجیے۔ یہ اسمارٹنیس ہے نا، یہ نوجوان ہمارے کئی مرتبہ اس طرح کی اسمارٹنیس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو جناب حسین علیین جو تھے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، مفتی عباس صاحب نے درمیان میں کہا، سوال کیا، سوال اتنا سا ہے کہ حضور میں آپ سے کچھ زیادہ نہیں چاہتا، جتنے نبی ہیں، آپ تو خود صاحب علم ہیں، عالم دین ہیں، ہر نبی کے نام پر بس 1 روپیہ دے دیجیے۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ 1,24,000، اس طرح سے وہ ٹریپ کرنے کے موڈ میں تھے۔ تو وہ عالم ہی کیا جو ٹریپ ہو جائے، باہر سے معذرت، وہ عالم ہی کیا جو ٹریپ ہو جائے۔ تو جناب حسین علیین کچھ کہتے، اس سے پہلے مفتی عباس صاحب نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں۔ تو وہ بھی مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ لے جائیے اس سائل کو۔ تو جناب مفتی عباس صاحب اس سائل کو لے کر اپنے گھر پر آئے اور کہا کہ ہاں بھائی، آپ کا سوال کیا تھا؟ کہا بس میں نے زیادہ کیا مانگا، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جتنے انبیاء ہیں ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ مجھے دے دیجیے۔ کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بس تو پھر دے دیجیے۔ کہا نام پر مانگا ہے نا؟ کہا ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ مانگا ہے نا؟ کہا جی حضور، ہر نبی کے نام پر۔ کہا نام آپ لیتے جائیے، روپیہ ہم دیتے جائیں گے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ نام آپ لیتے جائیے، روپیہ ہم دیتے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حاضر دماغی، حاضر جواب ہونا، کہ انہوں نے واقعاً ایک بہت عمدہ اور بہت برمحل جواب جو ہو سکتا تھا وہ دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب یہ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، سنیے، کبھی کبھی یوں بھی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہی مفتی عباس صاحب ریل میں سفر کر رہے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، البتہ میرا خیال ہے کہ نوجوان دوستوں نے شاید نہیں سنا ہوگا کہ مفتی عباس صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے، اور جب سفر کر رہے تھے اس زمانے میں ریل کا سفر وہ بھی بہت کم ہوا کرتا تھا، ہوائی جہاز تو بہت ہی ریئر ایک جرنی ہوتی تھی، تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ریل میں سفر کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریل میں جب سفر ہوتا ہے تو کیا ہے، کمپارٹمنٹ کے اندر جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد بے تکلفی ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ تو مفتی عباس صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب سفر کیا تو راستے میں ان کو ایک بزرگ اسی کمپارٹمنٹ میں تھے، بارش تھی، چہرہ بھی مقدس افراد کی مانند تھا، ان کا لباس وضاقتہ سب اس بات کے اوپر شاہد تھے کہ یہ دیندار انسان، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ کتا بھی موجود تھا۔ ممکن ہے اس کا بھی انہوں نے ٹکٹ لے لیا ہو، کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب کتے کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں، ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ مفتی عباس صاحب کچھ نہیں بولے، کچھ دیر کے بعد گفتگو ہوئی، بے تکلف ہو گئے، وضاقتہ بھی ان کی دینداروں کی سی تھی، اور گفتگو کے اندر بھی اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ وہ دین سے شغف رکھتے ہیں، دیندار ہیں۔ تو کچھ دیر گزری تو اس کے بعد انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی کیا سبب ہے کہ آپ بظاہر تو دیندار انسان معلوم ہوتے ہیں مگر آپ کے ساتھ کتا ہے؟ اچھا، ایک تو فقہی مسئلہ ہے کہ بھائی کتا نجس ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ پال رہے ہیں تو اس کے ساتھ نجاست و طہارت کا خیال رکھنا پڑے گا، شکاری کتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عام طور پر کتے کو پالنا بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ میں نہیں کہتا حرام ہے، مگر پسند نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ لا تدخل الملائکہ، کہ ملائکہ داخل نہیں ہوتے اس گھر میں کہ جس کے اندر کتا موجود ہے۔ یہ روایت ہمارے پاس بھی ہے، محترم برادران اہل سنت کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے کہ لا تدخل الملائکہ، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا موجود ہو، اس لیے پسند نہیں کیا گیا۔ تو جب انہوں نے سوال کیا کہ بظاہر تو آپ دیندار انسان معلوم ہوتے ہیں، تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کتا چل رہا ہے، یہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات اتنی سی ہے مفتی صاحب، پہچان تو گئے تھے، اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی تھی، کہا مفتی صاحب بات اتنی سی ہے کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کہا موت سے ڈر لگتا ہے، اس کا کتے کے ساتھ رکھنے سے کیا تعلق ہے؟ کہا رب تو ہے۔ کہا موت سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اس کا کتے کے پالنے سے رکھنے سے کیا تعلق ہے؟ کہا مفتی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ لوگوں کے مکتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا موجود ہے۔ اور روح کون قبض کرتا ہے؟ فرشتہ ہی تو قبض کرے گا۔ تو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو پہلے دیکھے گا کتا موجود ہے، تو جب کتا موجود ہے اس کو دیکھے گا تو پھر نہیں آئے گا۔ کیا سادگی ہے!
کیا سادگی ہے. آپ دیکھیے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اتنی سی بات ہے, کتا موجود ہے, فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے, موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو میں نے یہ باہر سے معذرت پھر کہہ رہا ہوں عوامی زبان میں کہ ایک جگاڑ نکالا کہ اگر میرے پاس کتا ہوگا تو وہ فرشتہ یہاں نہیں آئے گا, چلا جائے گا. وہ کہے گا کہ اس کی کیا روح قبض کریں, اس کے ساتھ تو کتا موجود ہے. تو مفتی صاحب بھی مسکرائے اور مفتی عباس صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے حل تو خوب ڈھونڈا, مگر ایک بات تو بتائیے, اس کتے کو بھی تو کبھی موت آئے گی. تو جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو کیا خیال ہے آپ کو چھوڑے گا؟ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے وہ آئے گا تو کہے گا کیا بار بار آنا, اس کی روح کو بھی ساتھ ہی لے کر جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کو وہ ٹیچنگ لینگویج کے اندر کہتے ہیں انرجائزر. کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آپ کے لیے مباحث کچھ سنگین تھے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک انرجائزر آپ کی طرف القاء کیا جائے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب واپس آئیے اس بحث کی طرف تاکہ اس کو ہم آگے بڑھائیں کہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. میں نے گزارش کی کہ 3 کی ضرورت ہے, ایک داخلی نور, ایک خارجی نور, اور پھر اس کے بعد کتاب ہو تو اس داخلی نور کی موجودگی میں کتاب روشن ہو جائے اور اس داخلی نور کی وجہ سے انسان اس نور کو ایکسیپٹ کر سکے اور کام آگے بڑھا سکے. اگر یہ نہیں ہوگا تو کتاب میں کوئی خرابی نہیں, اس نور کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں, مگر یہ داخلی نور کے ایبسنس انسان کو سسپینڈ کر کے رکھ دے گی. اب آئیے اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھیے. میرے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا اچھا الیکٹرانکس کے معاملات میں مجھے واقعاً کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت معلومات تو ہے. تو وہ آئے اور ان کے بعد کہنے لگے, مجھ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے موبائل فون کے معاملات میں, تو وہ آ کر کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, یہ موبائل فون نیا لیا ہے, پتہ نہیں کیسی کمپنی ہے کہ جس کی میں نے سروس لے لی ہے کہ سگنلز ہی نہیں آ رہے. اچھا سگنلز نہیں آ رہے تو واقعاً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سگنلز نہیں آتے, اور اگر سگنل نہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کا کہنا بالکل درست ہے, اس کا عذر اپنی جگہ قابل قبول ہے کہ میں کیا کرتا, میرے پاس سگنل ہی نہیں آ رہے. لیکن اگر سگنلز تو موجود ہیں اور پھر بھی یہ کہے کہ جناب موبائل فون کے اندر سگنلز نہیں آ رہے, تو اس کا کیا مطلب؟ کوئی لے مین ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ اگر سگنلز نہیں آ رہے تو جناب دکھائیے. ارے آپ کا فون آن تو کریں, آن ہی نہیں ہے, صرف فون کا ہونا تھوڑی کافی, اس کو جگائیے, اس کو بیدار کیجیے. اچھا معذرت چاہتا ہوں, اس کو آن کیا, دیکھیے اب بھی سگنلز نہیں ہے. کہا سگنلز کیا نہیں ہے, آپ نے آن کیا مگر آپ کا موبائل چارج ہی نہیں ہے, آن ہونے کے ساتھ ہی پھر بند ہو گیا. اس کو چارج کیجیے. اس کو چارج کر لیا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ چارج کر لیا, پھر سے آن کیا. کہا دیکھیے ابھی بھی سگنل نہیں ہے, اب تو چارج بھی ہم نے کر لیا. اے بندہ خدا, اس میں سم تو ڈالو. اچھا سم بھی ڈال لی, دیکھیے ابھی بھی سگنل نہیں آ رہے. کہا سم کو ایکٹیویٹ تو کرواؤ. سم کو ایکٹیویٹ کروایا, اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب موبائل چل رہا ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جب پہلے موبائل نہیں چل رہا تھا تو کمپنی خراب تھی یا آپ خراب تھے؟ موبائل فون اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے مگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. ہدایت ہماری ذمہ داری ہے مگر کوشش تم کو کرنی ہے. اس کوشش کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ذہن و دل و دماغ کو چارج کرو, ایکٹیو کرو, روشن کرو, پھر کتاب کھولو اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم حضور تمہارا قبول کر لیں گے, لیکن تم اپنے طور پر تو بالکل معطل ہو کر بیٹھ گئے. یاد رکھیے گا برادران عزیز, وہ جو داخلی نور ہے اس کا نام ہے عقل, اس کا نام ہے ضمیر. آپ دیکھیے کہ دنیا نے کیا کیا, کسی نے کتاب ہی کو معطل کر دیا, کسی نے اس نور کو اگنور کر دیا, اور کسی نے داخلی جو نور تھا اس کو بالکل بے وقعت اور بے قیمت قرار دیا. یہ ہوا ہے, یاد رکھیے گا. یعنی جو دین کو قبول ہی نہیں کر رہا اس کا تو کتاب سے کیا ربط اور کیا تعلق. میں غور فرمائیے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی کتاب کو قبول کرے اور پھر اس کے بعد کہے حسبنا کتاب اللہ, تو وہاں پر اس نے ان کو بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا.
اور پھر اس کے بعد کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں مگر کنڈیشنز کے ساتھ، علی الاطلاق ماننے کے لیے تیار ہے۔ غور فرمائیے کہ کمپنی کو یہ حق تھا کہ وہ کنڈیشنز کو انفورس کرے، اور یہاں سے انہوں نے کنڈیشنز کو امپوز کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، غور فرمائیے کہ عقل کو معطل کر دیا۔ یعنی میں بڑے دل درد مند کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ علم کلام کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس طریقے سے عقل کو بالکل ہی بے وقت ظاہر کیا گیا۔ علمی اعتبار سے آپ اشاعرہ کے نظریات کو پڑھتے چلے جائیے۔ معتزلہ بھی مکتب خلافت ہی کا ایک فرقہ تھا، وہ شیعہ نہیں تھے مگر وہ عدلیہ کہلاتے تھے، یعنی جس کے اندر انہیں اور شیعہ اثنا عشری جو شیعہ فرقہ ہے اس کا جو علم کلام ہے اس میں بہت سی جگہ پر جب عدلیہ کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ دونوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل پروردگار کے قائل تھے۔ اس کے مقابلے میں اشاعرہ جو بدقسمتی سے بعرض معذرت مین اسٹریم اہل سنت نظریہ بن گیا علم کلام کے اندر، عقائد کے اندر، اس کے اندر عقل کو معطل کر دیا گیا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور ریکمینڈ کرتا ہوں، ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں اس کتاب کو جو جناب حسین امینی صاحب کی کتاب جس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، جس نے بہت سے اسکالرز کو متاثر کیا، بہت سے علماء کو متاثر کیا، اہل سنت کی بھی، کہ جو تھوڑا سا نیوٹرل ایک اپروچ رکھتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو بہت اپریشیٹ کیا۔ پنجاب کے ہمارے عالم دین جو سکہ بند عالم دین بھی نہیں ہے مگر واقعاً صاحب مطالعہ، عربی بھی ان کو آتی ہے اور خوب آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے اور خوب آتی ہے، کیا کتاب انہوں نے لکھی۔ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں مگر فون پر 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ان سے رابطہ رہا اور میں نے واقعاً ان کو بہت اپریشیٹ کیا۔ ان کی اس کتاب کو میں نے خود ایز اے ٹیکسٹ بک کئی مرتبہ ٹیچ کیا، بہت ہی عمدہ کتاب۔ اس میں اگر آپ فرقوں کی تاریخ کے حوالے سے جو مختصر گفتگو انہوں نے کی اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ اہل سنت شیعوں کے مقابلے میں وضع نہیں کیا گیا۔ یہ بہت سے افراد کو غلط فہمی ہے کہ لفظ اہل سنت گویا شیعوں کی ضد میں وضع کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ لفظ اہل سنت معتزلہ کے مقابلے میں وضع کیا کہ وہ اہل عقل بنتے ہیں تو ہم اہل سنت ہیں۔ غور فرمائیے گا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک طرف عقل کو معطل قرار دیں گے، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ عقل سے کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ارے عقل ہی سے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر کس سے سمجھ میں آئے گا؟ کہ اگر کوئی چیز ہمیں سنت میں مل گئی تو ہم قبول کریں گے ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہ بھی کہا، نبھایا نہیں، وہ بھی کہا، نبھایا نہیں اسے، لیکن بہرحال کہنے کی حد تک کا۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، کوئی اسے پہلے ڈسکارڈ کرتا ہے، کوئی اسے پہلے ڈسکارڈ کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ تو کسی نے سنت کو پہلے ڈسکارڈ کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم عقل کو نہیں مانیں گے تو عقل کو ڈسکارڈ کر دیا، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر سنت کو ڈسکارڈ کر دیا۔ یعنی یہ عجیب مخمصہ، عجیب مسئلہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانیاں واقع ہوئی۔ مجھے انصاف سے بتائیے برادران عزیز، اگر عقل کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو تو آپ کسی نان مسلم کو کسی ڈائلاگ میں انگیج کیسے کریں گے؟ آپ اس کے سامنے کیا بات رکھیں؟ اگر پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے کہ قرآن میرا معجزہ ہے تو دعوت فکر دیتے تھے نا کہ اس کا جواب لے کر آؤ۔ اگر عقل ہی معطل ہو جائے تو پھر اس کے بعد چیلنج کیا، اور چیلنج کو اسیس کرنے کا معیار کیا ہوگا؟ پیغمبر کی پیغمبری کو اسٹیبلش ہی کیسے کیا جائے گا؟ وہ جو سامنے فرد موجود ہے وہ تو ان کو رسول نہیں مان رہا، اگر آپ منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی عقلی دلیل دینی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ غور فرمائیے کہ اگر کسی مرحلے پر، کسی موقع پر ہم قرآن مجید ہی کو کھول کر دیکھیں تو پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ قرآن مجید تو خود دعوت دے رہا ہے کہ تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیں برادران، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور شاید پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکوں، جتنا بھی مذاہب کا اور ادیان کا میں نے مطالعہ کیا تھوڑا بہت اس کی روشنی میں، کہ آپ کو دنیا کے تمام ادیان میں جو دین کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں، اسلام اور اسلام میں فقط مکتب اہل بیت ملے گا جو عقل کی حجیت کو قبول کرتا۔
جو عقل کے حجت ہونے کو قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عقل کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے، اسے قبول کیا جائے. آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا پہلا چیپٹر، ہر فقیہ اس کے اندر ایک ہی جملہ لکھتا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. آپ اصول دین اس بنیاد پر نہیں مانیں گے جو اس کے کلیات ہیں کہ انہوں نے کہا تھا لہذا میں نے مان لیا. نہ، آپ کے پاس سادہ صحیح، سمپل صحیح مگر دلیل ہونی چاہیے. آپ خدا کو مانتے ہیں تو کیوں؟ خدا کو ایک مانتے ہیں تو کیوں؟ ان کو رسول مانتے ہیں تو کیوں؟ 12 اماموں کو مانتے ہیں تو کیوں؟ قیامت کو مانتے ہیں تو کیوں؟ خدا کو عادل مانتے ہیں تو کیوں؟ ظالم نہیں مانتے تو کیوں؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ورنہ ٹرینٹی آپ عقلی پیمانے پر کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کریں؟ تثلیث کو آپ کس طرح سے ثابت کریں گے؟ نہیں ہو پائے گا. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ وہ قرآن کو ماننے کی بات بعد میں کرتا ہے پروردگار عالم. اس کی طرف سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دماغوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے غور فرمایا؟ آئیے سورہ ملک کو اٹھائیے. سورہ ملک، پروردگار عالم جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اور کیا تذکرہ ہے؟ کلما، جب کبھی القیا فیہا فوجن، جب کبھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سألہم خزنتها، تو جہنم کا خازن سوال کرے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ اسے حیرانی ہو رہی ہے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، جھنجھوڑنے والا، بیدار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ذرا غور کیجیے گا، اگر نہ آیا ہوتا تو وہ جہنم میں نہ آتے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ اور پھر کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، اگر ہم اس کی بات کو سن لیتے یا عقل ہی استعمال کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے. غور فرمایا آپ نے؟ اگر ہم سن لیتے اس کی بات یا عقل استعمال کرتے، سن لیتے یا عقل استعمال کرتے. بعض عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جہنمی بن گئے، بعض نہ سننے کی وجہ سے جہنمی بن گئے. غور فرمائیے گا برادران عزیز، بعض عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جہنمی بن گئے، بعض نہ سننے کی وجہ سے جہنمی بن گئے. تو وہاں پروردگار عالم نے واضح طور پر عقل کو ساتھ میں رکھا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اب دیکھیے برادران عزیز، ایک طرف یہ ہے، جب کیفیت یہ ہے نا، تو اس کے بعد اس جملے کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور مذہب کے لیے سازگار نہیں ہے. یہ جملہ بہت کہا جاتا ہے، یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، یہ مذہب کے لیے سازگار نہیں ہے. علامہ سید علی نقوی صاحب کا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دور مذہب کے لیے سازگار نہیں ہے، ان مذاہب کے لیے سازگار نہیں ہوگا جنہوں نے عقل کو معطل کر دیا. ان مذاہب کے لیے یہ دور سازگار نہیں ہوگا کہ جنہوں نے عقل کو معطل کر دیا. وہ تو اپنے آپ کو ایگزامن کرنے کے لیے پیش ہی نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی مذہب ایسا ہے کہ جو عقل کو معطل نہیں کر رہا، تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادبی انداز سے جو جملہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ڈرے وہ مذاہب جن کا کارخانہ مذہب کارگاہ شیشہ گری ہو، جو سنگ تحقیق کو برداشت نہ کر سکے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وہ سنگ تحقیق کو کیوں برداشت کرے؟ وہ کہے گا کوئی ہمارے پاس نہ ہے، کوئی ہم سے مت پوچھے، بس ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے مان لیا جائے. دین مبین اسلام کی یہ اپروچ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتاب کافی، اس کا پہلا حصہ اصول کافی، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟
اس کا پہلا باب، اس کا پہلا چیپٹر کتاب الایمان والکفر نہیں ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل۔ عقل اور جہل کے بارے میں معصومین نے کیا فرمایا، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا، اہل بیت نے کیا کہا، اس کے بارے میں شیخ کلینی نے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ اور آپ تعبیرات دیکھیں گے تو یقین جانیے کہ آپ حیران رہیں گے، کیا تعبیرات! للہ علی الناس حجتین، حجتن ظاہرہ و حجتن باطنہ، اللہ کے حق میں بندوں پر دو طرح کی حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی، ایک ظاہری حجت، ایک باطنی حجت۔ پھر فرماتے ہیں کہ حجت ظاہری یعنی نبی رسول، اور حجت باطنی یعنی انسان کی عقل، جو اس کے پاس عقل پروردگار عالم کی طرف سے۔ العقل رسول من الباطن والرسول عقل من الظاہر، عقل اندرونی طور پر پروردگار کا مقرر کردہ رسول ہے، اور رسول و نبی باہر پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ عقل ہے۔ کیا الفاظ ہیں کہ جن کا انتخاب کیا گیا کہ یہ بھی رسول ہے اور وہ بھی رسول ہے، یہ بھی عقل ہے اور وہ بھی عقل ہے۔ اور پھر ذرا سنیے گا کہ اگر نبی اور رسول باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر موجود عقل انسانی ہے، اور عقل جو انسان کے وجود کے اندر ہے، تو یہ وجود انسانی کے اندر حجت خدا، نبی، رسول اور امام۔ اور پھر اس کے بعد اگر لفظوں کو تبدیل کیا جائے تو مطلب کیا بنے گا؟ جب تک وہ ظاہر ہیں تب تک نبی اور رسول اور امام ہیں، اور جب وہ پردے میں چلے جائیں تو عقل باطنی بن کر رسول اور امام کا کام انجام دیا کرتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسی لیے صراحت کے ساتھ کہا گیا، وہیں پر آپ کو ملے گا لا دین لمن لا عقل لہ، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہی نہیں ہے تو اس کے بعد دین کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم کہتا ہے لہم، مرثیہ اسی بات کا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر یہ سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے یہ خدا کی نظر میں؟ اولئک کالانعام، یہ ہیں چوپایوں کی مثل۔ خدا ان کو انسان ماننے کے لیے تیار ہے، یہ انسان نما ہے۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مثل ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ چوپایوں کے پاس تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اینالائز کر پاتے، ان کو تو ہم نے یہ صلاحیت دی تھی۔ اگر ایک شخص بائی ڈیفالٹ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر عقل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو دیوانے کو مستثنا کیوں کیا گیا؟ جو شرعی تکالیف ہیں، تو کیا آپ کسی دیوانے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ حج کرے گا، وہ کوئی اور عبادت انجام دے گا؟ جواب جی نہیں۔ کہ کیوں؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے خطاب کا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل موجود ہو، ورنہ شریعت کا وہ مخاطب نہیں بنتا، پروردگار کی نظر میں وہ معذور ہے۔ ہاں، خدا متعال کو شکوہ ان لوگوں سے ہے کہ جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے پھر بھی وہ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہاں پر اب میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں آج کے حد تک۔ اسی اصول کافی کے اندر ایک واقعہ یا ایک تمثیل دونوں طرح سے ممکن ہے، معصومین نے اس کو بیان فرمایا، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض احباب نے اس کو سنا ہو۔ اور وہ کیا؟ ایک عابد کا تذکرہ ہے، معیار، اجر و ثواب کا معیار سمجھایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک عابد کا تذکرہ ہے کہ وہ عابد ایک جزیرے میں تھا، وہ جزیرہ پرفضا تھا، اور وہ عبادت گزار تھا، عبادت میں منہمک رہتا تھا، نماز، روزہ، سجدے، رکوع، قیام، جو اس زمانے میں اس کے لیے عبادت کا طریقہ کار معین کیا گیا تھا، وہ عبادت کے اندر منہمک رہتا تھا۔ عبادت اتنی اس نے کی کہ ملائکہ میں سے ایک ملک کو حیرانی ہوئی۔ لکھا کہ ملک کو حیرانی ہوئی، فرشتے کو حیرانی ہوئی کہ انسانوں میں کوئی اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ مالک،
میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا. کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے مشاہدہ کرا کہ میں دیکھوں کہ اس کو تو کیا ثواب دینے والا ہے. تو پروردگار عالم نے پردہ کشائی کی اور اس نے اخروی جو مراتب اس عابد کے پروردگار عالم کے پاس تھے اس کا مشاہدہ کیا. اور جب اس کا مشاہدہ کیا تو اسے وہ کم معلوم ہوا عبادت کے مقابلے میں. توجہ کیجیے گا، جو عبادت وہ اس کی دیکھ رہا تھا کہ جب دیکھو سجدے میں، جب دیکھو رکوع میں، جب دیکھو روزے سے، جب دیکھو پروردگار کا ذکر، تسبیح، حمد و ثناء پروردگار، مصروف عبادت ہے. اتنی عبادت کے بعد ثواب ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس فرشتے نے اینٹیسپیٹ کیا. جو اس نے خیال کیا تھا کہ اتنا تو ہوگا، بہت ہوگا. تو اس نے سوال کیا کہ پروردگار بظاہر یہ ثواب اس کے مقابلے میں تو کم ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم تمہیں اذن دیتے ہیں کہ صورت بشری میں جاؤ اور جا کر اس کی رفاقت کو اختیار کرو، اس کے مصاحب بن جاؤ تاکہ تمہارے لیے راز کھل سکے. وہ فرشتہ زمین پر آیا، اس جزیرے میں گیا، پیکر بشری میں آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ عابد پہلے تو کچھ اس نے انکمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کیا کہ یہ کون میری عبادت میں مخل ہونے کے لیے آ گیا. اگر کچھ ہی دیر کے بعد اسے احساس ہوا اب فرشتے کے لیے عبادت کون سی مشکل بات. اس نے بھی سجدہ کرنا شروع کیا اور وہ تو ویسے ہی رکوع کا عادی تھا، رکوع، سجدہ، قیام، ذکر پروردگار. تو اس عابد کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو میرا ہم رنگ ہے، ہم مزاج ہے، ہم فکر ہے، اس کی اور میری اپروچ تو ایک ہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا رفیق مجھے مل گیا کہ جس کے ساتھ مل کر میں عبادت پروردگار کر سکوں گا. اب اس کے بعد جو درمیان میں تھوڑی آرام کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب ذرا یہ گفتگو سنیے گا، اسی کے لیے زحمت دی. تو گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ فرشتے نے کہا کہ بھائی پروردگار عالم نے آپ پر بڑا کرم کیا، بڑا احسان ہے کہ آپ پر فضا یہ موقع ہے، مقام ہے کہ جو خدا نے آپ کو عطا کیا. سبزہ ہے، ہریالی ہے، آب و ہوا دیکھیے، خوشبو دیکھیے، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پھول موجود ہیں، پھل موجود ہیں، ثمر موجود ہیں، میوے موجود ہیں. کون سی چیز ہے کہ جس کی کمی ہے؟ تو وہ عابد سنتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تبصرہ کیا کہ ہاں باقی سب تو ٹھیک ہے مگر لگتا ہے کہ ہمارے خالق کے پاس گدھا نہیں ہے. تو فرشتے نے کہا گدھا نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ کاش ہمارے خالق کے پاس ایک گدھا ہوتا تو وہ یہاں پر آتا اور اس سبزے کو چر جاتا اور یہ محنت سوارت ہوتی. یہ سبزہ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے. اگر گدھا ہوتا تو وہ یہاں پر آتا اور چر جاتا. اتنا جملہ اس نے کہا اور فرشتے کو سب سمجھ میں آ گیا کہ کس گدھے کی وجہ سے یہاں پر گدھا نہیں ہے. باز معذرت کہ یہ جو سوال ہے وہ کیا بتا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو حکم ہوا کہ بس یہاں سے آپ چلیے، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس وجہ سے اس کا ثواب وہاں پر کم ہے. تو پھر اس کے بعد جو جملہ ہے کنکلوڈنگ وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا اجر عقل کے مطابق ملا کرتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس جملے کو پوری قوت کے ساتھ محسوس کیا کہ اجر عقل کے مطابق ملا کرتا ہے. یہ عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معرفت کے درجات ایک انسان طے کرتا ہے. عقل ہوگی اور اس کو وہ استعمال کرے گا اور جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو عمل اگر مختصر بھی ہوگا تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر عقل کم ہے، معرفت کم ہے تو ممکن ہے کہ اس کا عمل بڑھتا چلا جائے، کچھ نہ کچھ ثواب تو وہ دے دے گا مگر اس ثواب کا والیوم وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اس کا تھا، کہ جو صاحب عقل بھی تھا اور صاحب معرفت بھی تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس پر ایک اور رخ سے غور کریں کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا معصومین کی روایات کی روشنی میں کہ اگر عقل بڑھتی جائے گی تو اجر بھی بڑھتا جائے گا، عقل گھٹتی جائے گی تو اجر بھی گھٹتا جائے گا، یہی ہے نا. تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ اس کی عقل اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا اجر بھی اس سے زیادہ ہے. دیکھیں بائی ڈیفالٹ جو ملا ہے پروردگار کی طرف سے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے.
یعنی جس کو نرچر کر کے آگے بڑھانے کی گنجائش ہے اس کی بات ہو رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے سامعین میری بات کو پوری طاقت کے ساتھ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ پروردگار نے کسی کو پہلے سے ہی کن ذہن پیدا کیا, ہم اس کو کوئی الزام نہیں دے رہے. جب ہم دیوانے کو الزام نہیں دے رہے تو اس کو کہاں الزام دیں؟ شکوہ اس سے ہے کہ جو اس کو نرچر نہیں کر رہا, شکوہ اس سے ہے کہ جو اپنے آئی کیو کو بڑھا سکتا ہے نہیں بڑھا رہا, شکوہ اس سے ہے کہ جو اپنے شعور کو تحریک دے سکتا ہے مگر وہ تحریک نہیں دے رہا, شکوہ اس سے ہے کہ جو معموں کو حل کر سکتا ہے اور پھر حل نہیں کر رہا. تو اگر اس انحطاط کی وجہ سے وہ نیچے رہ جاتا ہے تو خدا کو الزام نہ دے. ہم تو اس پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے دیا گیا. اگر نہیں دیا گیا تو بات ہی ختم, ہم خدا کو عادل مانتے ہیں. پروردگار عالم ظالم نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن, اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا. یہ تو شکوہ اس وقت ہے کہ جب گنجائش ہے, کیپیسٹی ہے, مگر پھر بھی وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو وہ کیوں تنزلی پر راضی ہو گیا؟ یہ ہے شکوہ. کیا جملہ ہے کہ اجر بڑھتا ہے عقل کے بڑھنے سے. وہ عقل کا بڑھنا جو تمہارے ہاتھ میں, تم اپنے آئی کیو کو بڑھاتے جاؤ, معرفت بڑھتی جائے گی, معرفت بڑھتی جائے گی, اجر بڑھتا جائے گا. یہی ہے. اب اس کے بعد سنیے, اگر میں یہ کہوں کہ اس کی عقل اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اس سے زیادہ ہے. اگر میں کہوں کہ اس کی عقل 2 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر 2 سے زیادہ ہے. اگر میں کہوں کہ اس کا اجر 3 سے زیادہ ہے, ادر وے راؤنڈ, تو مطلب کیا ہوگا کہ اس کی عقل بھی ان 3 سے زیادہ ہے. اگر میں کہوں کہ 100 سے اس کا اجر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی عقل بھی 100 سے زیادہ ہے. اگر میں کہوں 1,00,000 سے اس کا اجر زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے, تو ماننا پڑے گا کہ اس کی عقل بھی ان 1,00,000 سے زیادہ ہے. اگر میں یہ کہوں اس کا اجر تمام انسانوں سے زیادہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کی عقل بھی تمام انسانوں سے زیادہ ہے. اور اگر کہیں پیغمبر یہ کہہ دے کہ اس ایک ضربت کا وزن ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہے, پروپورشنل ہے, اگر یہ راست متناسب ہے تو ماننا پڑے گا کہ اگر ثقلین کی عبادتیں مل کر وہ ثواب جنریٹ نہیں کر پا رہے کہ جو اس کی ایک ضربت سے جنریٹ ہو رہا, تو اس کی عقل کو میدان عقل میں معراج پر ماننا پڑے گا. عقل کا استعمال کہ جس کے بعد معرفت بڑھے اور انسان عشق کی وادی میں آگے بڑھ جائے. بے عقلی والے عشق کا اسلام میں کوئی کردار نہیں. عقل اور عشق کے اندر لڑائی نہیں ہے. ادیبوں کے یہاں ملے گی, شعراء کے یہاں ملے گی آپ, مگر دین کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عقل ہے ایمان کی بنیاد, اور پھر اس کے بعد وہ ایمان جب ترقی کرتا ہے تو انسان عشق کی وادی میں داخل ہوتا ہے. اور اگر وہ اس فیصلے کو بائی پاس کر رہا ہے کہ جو عقل نے اسے دیا ہے, علم نے اسے دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. یہ عشق عقل کی مخالفت میں نہیں ہے, یہ عشق عقل کی رہنمائی میں تقویت پاتا ہے. جب ایک مرتبہ واضح ہو گیا کہ پیغمبر اکرم کی مرضی یہ ہے, تو اب اس کے بعد عقلی طور پر اسٹیبلش ہو گیا کہ یہی ہونا چاہیے. خدا ہے یا نہیں ہے, یہ خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں, جو انہوں نے کہا وہ حق ہے یا نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا کہ میرا حسین ہے جو کربلا میں شہید ہوگا, جس کے لیے ممکن ہو اس کی مدد کرے, اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے عقلی فیصلہ کیا. نہ, عقلی فیصلہ یہ تھا کہ اسے مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تھا, اور پھر اس کے بعد نتیجہ جو بھی ہو, ہر چیز بات آباد, وہ اس نتیجے کی تلخی کو نظر انداز کرے. یہ عشق ہے, یہ اس کے ایمان کی مضبوطی ہے. کسی اور میں یہ عشق ہو یا نہ ہو,
زینب اور آن محمد میں یہ عشق تھا، اور پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، کوئی عصبیت نہیں ہے۔ یہاں پر امام کو امام سمجھا جا رہا ہے بھائی ہونے کے ساتھ، امام کو امام سمجھا جا رہا ہے ماموں ہونے کے ساتھ۔ برادران عزیز، عجیب داستان ہے یہ جناب زینب کی۔ علی کی بڑی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ ہے۔ جناب جعفر طیار مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار مولا کے داماد بھی ہیں اور مولا کے بھتیجے بھی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار امام مظلوم کے فرسٹ کزن بھی ہوتے ہیں اور بہنوئی بھی ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے آنکھیں بھی بڑی مشکل سے کام کرتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں حسین کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ مدینہ سے جب 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا تو آن محمد ساتھ نہیں تھے۔ مکہ جب یہ قافلہ پہنچا آن محمد موجود نہیں تھے۔ چند مہینے قیام کے بعد جب 8 ذی الحجہ کو یہ قافلہ روانہ ہوا، ابھی بھی آن محمد نہیں پہنچے، اور جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے، حرم کی حدود سے باہر آ گئے، تنعیم سے کچھ آگے، وہ احباب کے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ تنعیم کا مقام کہ جہاں سے دوسرے عمرے کے لیے عام طور پر احرام پہنا جاتا ہے، حرم کے باہر۔ جیسے ہی حرم کی حدود سے باہر نکلے، امام نے حضرت ابوالفضل سے کہا کہ بھیا عباس قافلے کو کچھ دیر کے لیے روکا ہے۔ حضرت عباس نے قافلے کو ٹھہرا دیا، عارضی انتظامات کیے گئے فوری طور پر جو کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوالفضل آئے اور کہا مولا کوئی خاص حکمت، کوئی سبب؟ کہا کہ ہاں مجھے کسی کا انتظار ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ جس کا انتظار تھا وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جب عبداللہ قریب تشریف لے آئے تو رسمی جو گفتگو ہو سکتی ہے سلام علیک کے بعد، عبداللہ کہتے ہیں کہ حسین کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کروں؟ امام مظلوم نے کہا، حسین کہتے ہیں اے عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہیں، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چاہیے وہ ہماری جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں زینب کبریٰ تشریف فرما ہے، ان سے بات کیجیے۔ عبداللہ آہستہ آہستہ اس ہماری کی طرف بڑھے، قریب ہوئے کہ جس میں جناب زینب تشریف فرما تھی، اور جناب زینب کو یہ علم ہے، اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار قریب آئے اور جناب زینب سے گفتگو شروع ہوئی تو رسمی گفتگو کے بعد، اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے ہیں، جناب زینب کہتی ہیں اے عبداللہ تم میرے شوہر ہو، میں تمہاری زوجہ ہوں، میں شریعت کی پابند ہوں، میں بھی جانتی ہوں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زوجہ شوہر کے حکم کے اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم اینٹیسپیٹ کر رہے ہو کہ یہ سفر بہت خطرناک ہے، اگر تم مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو میں شریعت کے حکم کی مخالفت تو نہیں کروں گی، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ حسین سے جدا ہونے کے بعد زینب جی پائے گی؟ کیا میں زندہ رہ سکوں گی؟ جس قربانی کے لیے میں نے اپنے آپ کو اتنے عرصے سے تیار کیا ہے، اگر تم مجھے اس قربانی سے روک دو گے تو کیا زینب زندہ رہ پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ میری روح میرے جسم میں باقی رہ پائے گی۔ یہاں سے اگر تم مجھے پلٹنے کے لیے کہو گے تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا جنازہ ہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ جناب زینب نے جملہ کہا، عبداللہ کہاں گئے، تڑپ کر رہے۔ وہ کہنے لگے بی بی میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، آپ میری زوجہ ہیں ضرور ہیں، لیکن بہرحال میں جانتا ہوں کہ آپ ثانیہ زہرا ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا۔ جناب زینب کو کچھ اطمینان ہوا، اور اب جناب زینب کہتی ہیں عبداللہ پھر آنے کا باعث کیا ہے، آنے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ آپ یہاں تشریف لائے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں بی بی مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اب جناب زینب کا اشتیاق بڑھا، اے عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی کہ جس پر عمل کے لیے آپ اتنا سفر کر کے یہاں پر آئے؟
تو عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے جد کا ایک فرمان ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور کوئی مشکل سفر ہو تو صدقے کا سامان ساتھ لے کر جاؤ، تاکہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ صدقے کا سامان صدقہ کیا جا سکے۔ بی بی آپ اتنے مشکل سفر پر جا رہی ہیں، حسین کی زندگی بھی خطرے میں ہے، آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے، تو بی بی صدقے کا سامان تو آپ بھول گئی ہیں، میں تو بس صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جناب زینب پوچھتی ہے اے عبداللہ صدقے کا کون سا سامان آپ میرے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا یہ اون اور محمد۔ بی بی یہ صدقے کا سامان ہی تو ہے، میں صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر راہ میں کوئی مشکل وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا، اجرکم اللہ، اور دوسرے بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا۔ اب جناب زینب نے یہ جملہ سنا، خوشی سے نہال ہو گئے، کہا کہ ارے میرے اونو محمد یہ تو سامان صدقہ ہے، 6-7 برس کے بچے یہ صدقے کا سامان ہے۔ عبداللہ کی اس بات کو جناب زینب نے خوب اچھی طرح سے یاد کر لی کہ یہ تو صدقے کا سامان ہے۔ اور اب جب کربلا میں عاشور کا دن آیا تو اب جناب زینب ہر تھوڑی دیر کے بعد اونو محمد سے پوچھے ہیں اونو محمد تم اب تک زندہ ہو؟ تم اب تک آیا؟ تم نے اپنی قربانی اب تک پیش نہیں کی؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب اسی طرح سے شکوہ کر رہی ہے، ناراضی کا اظہار کر رہی ہے، یہاں تک کہ ان بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اماں ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ہم کئی مرتبہ ماموں کے پاس گئے اور ہم نے یہ کہا کہ ماموں جان ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، مگر ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے تو ہم میدان میں کیسے جائیں؟ بدون اذن جانے کا تو کوئی سوال اور امکان نہیں ہے۔ علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کے الفاظ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذکر العباس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جب بہت زیادہ جناب زینب کی طرف سے اصرار ہوا اور بچوں نے بہت زیادہ اپنا عذر پیش کیا تو اس کے بعد پھر امام حسین کو یاد کیا کہ میں اپنے بھیا سے خود بات کروں، اور حسین خیمے میں آئے، جناب زینب نے کہا اے بھائی حسین میرے اونو محمد کو میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، الفاظ یہ کچھ نہیں کہا، آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آئے۔ اور اب جب جناب زینب مضطرب ہے کہ میں اپنے بچوں کو اجازت کیسے دلواؤں، ایسے میں اونو محمد خود کہتے ہیں اماں اگر بڑے ماموں نہیں مانتے تو کیا ہوا، چھوٹے ماموں آپ کو انکار نہیں کر سکتے، آپ عباس کو بلائیے، ہمیں ان کے حوالے کر دیجیے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اجازت دلوا دیں گے۔ اور جناب زینب کو بھی یہ خیال صاحب محسوس ہوا، کہا کہ عباس کو بلایا جائے، جناب عباس تشریف لائے، بڑی بہن ہے جناب زینب مگر ماں کی طرح سے احترام کرتے ہیں حضرت ابوالفضل عباس، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے، جی شہزادی آپ نے یاد کیا؟ کہا کہ ہاں عباس مجھے امید ہے کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے، کبھی بھی حکم فرمائیے، کہ بس بات اتنی سی ہے کہ میرے اونو محمد کو حسین سے مرنے کی اجازت دلواؤ۔ جناب زینب کا حکم، عباس علمدار نہ کہہ سکے، ہاتھوں کو پکڑا اونو محمد کا اور امام حسین کے پاس آیا اور کہا کہ آقا شہزادی کا حکم یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت ملے۔ حسین کہتے ہیں عباس بہن 6-7 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کرتی ہے، یہ زینب کی آگاہ ہے، یہ بچے ہیں، نشانیاں ہیں، میں کیسے انہیں اجازت دوں؟ اور واقعا مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اجازت ملی، مگر اتنا پتہ ہے کہ جب اذن دیا تو ایک بیٹے کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو ابوالفضل عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، اور اب وہ دونوں بچے میدان میں جا کر جہاد کرنے لگے۔ وہ 6-7 برس کے بچے جہاد کیا اور خوب جہاد کیا، مگر کب تک لڑتے وہ بھوکے پیاسے۔ زینب خیمے میں ہے اور حسین مظلوم خیمے کے باہر۔ داد و تحسین الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اونو محمد کی ہمت بڑھا رہے ہیں، عباس بھی وہیں پر ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ بچے جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر گرے، جیسے ہی وہ زمین پر گرے تو حسین کہتے ہیں کہ زینب وہ بچے جن کا دولہا بنانے کا تمہیں ارمان تھا وہ گھوڑے سے گر کر اپنی جان خدا کے سپرد کر رہے ہیں۔ یہاں حسین اور عباس میدان میں گئے، وہاں پیچھے سے جناب زینب نے کیا کہا؟ جناب زینب کہتی ہے اے حسین یہ تو شکر کا موقع ہے، اگر وضو کے لیے پانی ہوتا میں وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتی، مگر پانی نہیں ہے، میں
تیمم کر کے دوگانا ادا کروں گی اور سجدے میں پروردگار سے مناجات کروں گی. ادھر حسین اور عباس گئے میدان میں لاشیں لانے کے لیے اور یہاں جناب زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا. اور اب یہ ماں کے جذبات ہیں جو چھلک چھلک کر نمایاں ہو رہے ہیں. جناب زینب پروردگار عالم سے مناجات کرتی ہیں, اے پروردگار میرے دو لال بھوکے پیاسے میدان کربلا میں مارے گئے, ان کا لاشا آ رہا ہے, مالک مجھے صبر عطا فرما, مالک مجھے ہمت عطا فرما. کچھ دیر گزری اور محمد کے لاشیں لے کر حسین اور عباس خیمے میں آئے اور وسط میں صحن خیمہ کے اندر دونوں بچوں کے لاشیں ہیں. ایک طرف حسین کھڑے ہیں, ایک طرف عباس ہے, ایک طرف جناب زینب ہیں. اور حسین کہتے ہیں اے بچوں ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا. اتنا جملہ حسین نے کہا. اور پھر اس کے بعد جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا اگر اجازت ہو تو میں ان مہمانوں سے کچھ آخری باتیں کر لوں, اور جس طرح سے رخصت کیا ان بچوں کو برا نہ لگا ہو تو ان سے معذرت بھی کر لوں. بچوں کے لاشیں پڑے مگر یہ ماں کے جذبات ہیں جن سے مامتا ٹپک رہی. نیچے جھکی بڑے بیٹے کے پاس گئی اور پھر کہنے لگی اے بیٹا جب یہ رات کو چھوٹا کبھی چونک کر جاگ جاتا تھا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. اب اس بیابان میں یہ چھوٹا تیرے سپرد ہے, اگر کبھی چونک کر جاگ جائے تو دیکھ اسے اپنے سینے سے لگا لے. یہ بڑے بیٹے سے بات ہو گئی اور اب چھوٹے بیٹے کے قریب آئی, ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی ماں ان ہاتھوں کے نثار عمر سعد کو بتا دیا کہ بہادر میدان میں کس طرح سے جان دیتے ہیں. بچے کا خون اپنے ہاتھوں پر ملا پھر اپنے چہرے پر ملا. اچانک کچھ یاد آ گیا, کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر حسین سے کہنے لگی اے بھیا ان بچوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو زینب معافی مانگتی. میں نے ان دونوں سے کہہ دیا تھا خبردار میدان میں یہ مت کہنا ہم حسین کے بھانجے, جب کوئی پوچھے تو کہنا ہم حسین کے غلام ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں. اب حسین سب کے بندھن ٹوٹ گئے, زینب کے قریب آئے, سینے سے لگایا, آنکھوں میں آنسو, اور حسین کہنے لگے ارے زینب میدان میں جب کوئی پوچھتا تم کون ہو یہ ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتے ہم حسین کے غلام ہیں, ہم حسین کے غلام. ماتم حسین. آلے میرا نے کہا اور زندہ نے کہا لے بہن کے تو آیا جب میرا سر سے چلی میں صدا دے تو آیا سر سے چلی میں صدا دے تو آیا دھوپ میں تو تاج ہے تجھ سے آواز تھا ہے برنا تیرا سر کیا نہیں تجھے تو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو خدا تجھ سے آجو کلی مان کثیر دہلی خاص سے گزارش کریں یا حسین یا حسین صدا حسین یا دونوں مقتل کو جا رہے ہیں زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں زینب
محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی لاج رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں سے بچے دریا پہ اگر جانا ہو شہروز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد کب ہم بستر کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدروہد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پہ مدح علی سنانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد جب سانس تمہاری بچوں ہو پڑھنے والی اس وقت سرانے آئے گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا یوں راج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پہ تم تیز نہ چلانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد جب لاش اٹھا کے خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن محمد اے آن محمد محمد صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم آل الحسن والحسين سيد الشباب يا أهل الجنة وعلى 9 المعصومين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء
يا أرحم الراحمين